السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، پردہ سیریز کا آج ڈے 5 ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، یعنی پردہ اور لباس کیسا ہو۔ اس میں پردہ اور لباس دونوں چیزیں ہی ہم ڈسکس کریں گے، تاکہ اگر ہم پردہ نہیں بھی کر رہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا لباس کیسا ہو۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ انسان لباس کیوں پہنتا ہے۔ تو انسان لباس کیوں پہنتا ہے، اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پردہ پوشی کے لیے، کیونکہ انسان فطری طور پر حیا والا ہے اور اپنے پردے کے مقامات کو وہ چھپانا چاہتا ہے، تو اپنے اعضائی مخصوصہ کی پردہ پوشی کے لیے وہ لباس پہنتا ہے۔ نمبر 2، موسمی اثرات سے بچنے کے لیے، جیسے آپ دیکھیں سردیوں میں ہم سویٹر پہنتے ہیں، موٹے کپڑے پہنتے ہیں، گرمی میں ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، یعنی سردیوں میں سردی والا اور گرمیوں میں گرمی والا لباس۔ نمبر 3، زیب و زینت کے لیے، یعنی لباس جو ہے وہ زیب و زینت کے لیے بھی پہنا جاتا ہے، اچھا دکھنے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے ہم زیب و زینت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ 3 وجوہات ہیں لباس کو پہننے کی۔ تو اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو پردہ کرتا ہے وہ تو زیب و زینت ہی اختیار نہیں کر سکتا، وہ پیارا نہیں لگ سکتا، وہ اچھے لباس نہیں پہن سکتا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب کچھ پہن سکتے ہیں، صرف ان چیزوں کو نہیں پہن سکتے جن سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیسا لباس پہننا چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہو کہ اس میں پردہ بھی آ جائے، کیونکہ لباس میں ہی پردہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ غیر محرموں کے پاس جاتی ہیں، مثال کے طور پر گھر سے باہر جاتی ہیں، تو اپنے اوپر حجاب اوڑھ لیتی ہیں، نقاب کر لیتی ہیں، گاؤن پہن لیتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو آپ پہن رہی ہیں، سب سے پہلی بات کہ وہ اٹریکٹیو نہیں ہونی چاہیے، ان پر کڑھائی کا کام نہ ہو، سٹونز نہ ہو، یا ایسا کلرفل نہ ہو کہ جس سے اٹریکشن پیدا ہو۔ یعنی پردہ ایسا ہو جو سمپل بھی ہو، اس کا کلر بھی ڈارک ہو اور اٹریکشن نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، پردہ کیا جاتا ہے لیکن بہت ٹائٹ عبایا پہن لیتے ہیں، تو اس سے تو بہتر تھا کہ نہ ہی پہنتے، کیونکہ نارمل کپڑے اس سے زیادہ لوز ہوتے ہیں، لیکن عبایا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ سب کچھ ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جب ہم نقاب کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا سارا ماتھا نظر آ رہا ہوتا ہے، آدھی ناک ہماری نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ پردہ تو نہ ہوا۔ ایسا پردہ نہیں کرنا کہ آپ کا ماتھا نظر آ رہا ہو، بلکہ پردہ ایسا ہو جو ٹوٹلی طور پر آپ کو کور کر لے، آپ کا ماتھا بھی کور ہو، ناک بھی کور ہو، ابرو بھی کور ہو۔ اس کے علاوہ اب دیکھیے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر صرف آنکھیں ہیں جو کہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی آنکھوں پر کوئی لائنر یا کوئی آئیز میک اپ نہ لگا ہوا ہو، کہ اگر آپ نے لگایا ہے تو پھر اس حد تک پردہ کرنا ہے کہ وہ باہر نظر نہ آ سکے۔ چہرے پر اس طرح پردہ کریں کہ آپ کا ناک، آپ کے ابرو، آپ کا ماتھا، ہر چیز کور ہو جائے۔ لہٰذا پردہ ایسا ہو جس میں اٹریکشن نہ ہو۔ اگر ہم میں سے کوئی لڑکی پردہ نہیں کر رہی تو ایٹ لیسٹ وہ کپڑے بھی بہت ٹائٹ نہ پہنے، بلکہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھ لے، لیکن وہ چادر بھی ایسی ہو کہ جو اٹریکٹ کرنے والی نہ ہو۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ اکثر عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں جب وہ باہر جاتی ہیں تو اسپیشلی تیار ہو کر جا رہی ہوتی ہیں کہ ہم بازار جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ ان کو یہ کام گھر میں اپنے شوہروں کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو اس قدر گندی مندی حالت میں آپ ان کے سامنے جاتی ہیں کہ ان کے سامنے تو ایک لپسٹک بھی نہیں لگائی جا سکتی، اور جب آپ گھر سے باہر جاتی ہیں تو ایسے تیار ہوتی ہیں کہ وہ شوہر آپ کو پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ ہماری ہی بیویاں ہیں۔ حالانکہ حق تو ان کا تھا کہ ان کے لیے تیار ہوتے، یہ لپسٹک، یہ سب کچھ ان کے لیے لگایا جاتا، لیکن یہ سب کچھ آپ باہر جاتے ہوئے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو آپ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ تو پردہ ایسا ہونا چاہیے جو سمپل ہو، لوز ہو، اٹریکٹیو نہ ہو۔ آپ گھر میں بھی ہوں تو آپ کا لباس اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ کے گھر میں آپ کے بھائی موجود ہوں گے، آپ کے والد موجود ہوں گے،
تو یہ اتنا تنگ لباس پہننا یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا لباس پہننا، یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں ایسا لباس پہن کر باہر جاتی تھی کہ ان کا جسم ڈھلکتا تھا، سینہ کھلا ہوا ہوتا تھا، زیورات پہن کر باہر سج دھج کے جاتی تھی۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ پازیب پہنتے ہیں، تو پازیب کی بھی تو آواز ہوتی ہے نا، تو وہ زیورات پہن کر باہر جایا کرتی تھی تاکہ اٹریکشن ہو۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے رب کا کھلا فرمان ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے مسلمان عورتوں، تم نے ایسی زینت اختیار نہیں کرنی جیسا کہ جاہلیت کی عورتیں زینت اختیار کیا کرتی تھی۔ تو لباس کے لیے شرائط یہ ہے کہ ہمارا لباس باریک نہ ہو، تنگ نہ ہو۔ تنگ لباس کا مطلب کہ جسے پہن کر انسان کے خد و خال نظر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، القاسیات العاریات، یعنی ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، تو اور ان کے سروں پر جڑے ہوں گے بختی اونٹوں کی طرح، یہ خود بھی مائل ہونے والی ہیں اور دوسروں کو بھی مائل کرنے والی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ ہی یہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ تو لہٰذا ایسے لباس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا جس سے ہمارے جسم نظر آئے۔ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنی بچیوں کو بھی حیا کی چادر اڑائیں، کیونکہ آپ بچپن سے ان کو جیسا لباس پہنائیں گی وہ بڑے ہو کر وہی لباس پہنیں گی۔ اگر بچپن میں تو آپ نے ان کو نیم برہنہ رہنا سکھایا تو بڑے ہو کر یہ سب کچھ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ کمفرٹیبل ہوگا۔ پھر اب اگلی بات کہ لباس پراپر پہن بھی لیں تو پھر اس پر پرفیوم چھڑک لینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ پرفیوم لگا کر باہر جائیں۔ جن کپڑوں میں آپ باہر جا رہی ہیں اگر ان کے اوپر پرفیوم لگا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی ان کپڑوں میں باہر نہیں جا سکتی۔ آپ نے باہر جانا ہے تو پہلے وہ کپڑے چینج کرنے ہوں گے، اور اگر آپ کے جسم کے اوپر کوئی خوشبو لگی ہوئی ہے تو آپ اس وقت تک باہر نہیں جا سکتی جب تک کہ آپ غسل نہ کریں، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ ایک یہ چیز، ہاں البتہ ایسی خوشبو آپ استعمال کر سکتی ہیں جو صرف آپ تک رہے، جیسے پاؤڈر یا کریم وغیرہ، وہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن جس کی خوشبو دوسروں تک جا رہی ہے وہ آپ نہیں لگا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ ایسی اور ایسی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے یہ تھی کہ وہ بدکار اور زانیہ ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اس سے بالخصوص بچنا ہے۔ اگر پہلے کبھی آپ لگا کر باہر گئی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ ہاں اپنے شوہروں کے لیے ضرور لگائیں، یہ سب کچھ آپ کے پردے میں آتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے پردہ کر بھی لیا اور پھر اوپر سے یہ پرفیوم وغیرہ لگا کر چلی گئی تو پھر کیا فائدہ ہوا ایسے پردے کا، کیونکہ اٹریکشن کا باعث تو آپ پھر بھی بن رہی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں آئے تو وہ خوشبو لگا کر نہ آئے۔ لیکن آج دیکھیے ہمارا کیا حل ہے کہ رمضان میں تراویح کے لیے عورتیں باہر جاتی ہیں تو اسپیشلی جو طاق راتوں میں آ رہی ہوتی ہیں وہ اسپیشلی خوشبو لگا کر آتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہمارا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط آپ کو بتا رہی ہوں، اگلا پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ ہمارا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں مردوں سے مشابہت ہو، یعنی اس میں مردانہ ٹچ آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو چاہے وہ مشابہت اب ڈریس میں ہو یا ہیئر سٹائل میں ہو، کسی بھی طریقے سے عورت مرد کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتی اور مرد عورت کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، بڑے شکستہ دل کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج کل یہ سب کچھ بہت عام ہو چکا ہے۔ مرد عورتوں جیسے بال رکھ رہے ہیں اور عورتیں مردوں جیسے بال رکھ رہی ہیں۔ عورتوں کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنا پاجامہ نیچے رکھیں اور مردوں کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، لیکن افسوس کہ مردوں کا پہچا پاؤں کے نیچے زمین پر لگ رہا ہے جبکہ عورتوں کی آدھی آدھی پنڈلیاں ننگی ہیں۔ تو یہ ہماری شکستہ حالی ہے کہ ہم نے ان تمام احکام کی روغردانی کی جس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ تو یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں، یہ تو سب آپ کا مادی لباس ہو گیا،
جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے ڈسکس کیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ سب آپ کا مادی لباس تھا، یعنی وہ لباس جو آپ پہنتی ہیں، جو آپ کا پردہ ہے، جو آپ کیری کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور لباس بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوگا، وہ ہے روحانی لباس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ یہ لباس کیوں اتارا؟ یواری سوآتکم، تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے سطر کو ڈھانپ سکو، وریشا، اور یہ لباس تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔ اگلی بات سنیے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ فرمانے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہترین لباس ہے۔ تو اللہ نے لباس تقوی کو بہترین لباس قرار دیا ہے۔ تو ایک ہو گیا مادی لباس، ایک ہو گیا روحانی لباس۔ یہ تقوی کا لباس جو ہے یہ روحانی لباس ہے، جو آپ کا دل اوڑھتا ہے، یعنی آپ جہاں بھی ہیں آپ یہ فیل کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ اللہ کے خوف اور اس کی محبت کا لباس ہے۔ باہر سے آپ نے پردہ کر لیا، اندر آپ کی روح خراب ہے، تو ایسے پردے کا کیا فائدہ؟ آپ کا مادی لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے، اور آپ کا روحانی لباس آپ کی اخلاقیات کو چھپاتا ہے۔ دیکھیں کمیاں تو سب میں ہوتی ہیں، لیکن انسان خود ان کو چھپاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پردے کے ساتھ اس کو اس لیے رکھا ہے کہ اگر آپ پردہ کر رہی ہیں لیکن دل اور روح خراب اور بیکار ہے، تو پردہ کر کے بھی آپ برائی کر رہی ہیں، تو تقوی کا لباس پہنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین لباس کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے، ہمیں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے ملنے کا شوق ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔